رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، علماء کرام، ذمہ داران محفل، معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگ ساتھیوں، معصوم بچوں، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے. مالک تقدیر بھی وہی، زندگیوں کا رہنما بھی وہی. بے شمار درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا بتایا ہوا راستہ سچا ہے اور اس کے علاوہ تمام راستے غلط اور باطل ہیں. حضرات، آج یہ مجلس جس غرض و غایت کے تحت منعقد کی گئی ہے، تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف، لہذا اس عنوان پر مجھے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کہنی ہیں اور آپ کو کچھ باتیں سننی ہیں. دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا نہیں کہتی، لیکن ہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو دنیا کو سن لینا چاہیے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ مَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں دین اسلام کی ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو آج ہم نہ جانے کس کس کی جے جے کار کرتے، کہاں کہاں سر جھکاتے، کس کس کے دروازے پر دامن پھیلاتے. اس رب کا کرم جس نے ہمیں ہر دروازے سے ہٹا کر اپنے در کا بھکاری بنایا، یہ اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. اس رب کا ایک قول ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کہتا ہے ہدایت دے کر میں نے احسان کیا، اور دوسرا احسان میں نے تم پر یہ کیا کہ میں نے تم کو محمد جیسا رسول دیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان کیے. اس ہدایت کو، اس مسلمانیت کو، اس ایمان کو آپ معمولی نہ سمجھیں. حضرت نوح بیٹے کو نہ دلا سکے، حضرت ابراہیم باپ کو نہ دلا سکے، حضرت لوط بیوی کو نہ دلا سکے، سرور کائنات اپنے چچا ابو طالب کو نہ دلا سکے. اللہ نے جو دولت آپ کو اور مجھے بنا مانگے عطا کر دی ہے، تو اتنے بڑے خزانہ اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے. مسلمان نام نہیں ہے رنگ اور نسل کا، خاندان اور قبیلے کا، علاقے اور زبان کا، پہچان اور ثقافت کا. مسلمان نام ہے رب ذوالجلال کی فرما برداری اور رسول اکرم کی اطاعت کا. وہ اپنی زندگی، اپنے جان اور اپنا مال اس نے رب ذوالجلال کے حوالے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو اور مجھے عطا کیا. اندھیرے کی دنیا اندھیرے میں ہو تو اس سے نکالنے کی ذمہ داری، ظلم سے نکالنے کی ذمہ داری، خیانتوں سے نکالنے کی ذمہ داری، حق تلفیوں سے نکالنے کی ذمہ داری آپ کو اور مجھے سرور کائنات نے شریعت کے توسط سے دیا ہے. ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، خیانتیں عام نہیں کی جائیں گی، حق تلفیوں کا بول بالا ہونے نہیں دیا جائے گا.
انسان کو انسان بنایا جائے گا. انسان پیدا ہونا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. اور اسلام ہم کو انسان اور پوری دنیا کو انسان بنے رہنے کا پیغام دیتا ہے. میرے بھائی، دنیا کے اندر حق کی آواز، سچ کی آواز کبھی آسانی سے نہیں سنی گئی. آپ نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کو کیا تکلیفیں پیش آئی، حضرت عیسیٰ کو دار و رسن کا منظر پیش آیا. پوری دنیا کی تاریخ میں یونان کو تہذیب ثقافت کا پہلا استاد مانا جاتا ہے، پہلا استاد. لیکن اس زمین پر سقراط کو زہر کا پیالہ پی کر مرنا پڑا. حق کی آواز کبھی آسانی سے نہیں سنی گئی، لیکن اسی وقت ان افواہوں میں کبھی حق کی آواز دبی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا، اپنی روشنی کو مکمل کرے گا. کتنا ہی ناپسند کرنے والے، انکار کرنے والے اس کو ناپسند کرے. حاضرین، اس وقت یہ آیت آپ کو اور مجھے پیغام دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے. اور وہ پیغام یہ، دین باقی رہے گا، دین کبھی مٹے گا نہیں، دین کبھی نہیں مٹے گا. دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لی، ابتدا ہوئی مکے کی وادی سے، یہاں سے وہاں تک لوگوں نے کوشش کی کہ اسلام مٹ جائے. قریب کے زمانے میں کہ کمیونزم کے انقلاب نے پورے رشیا پر وہ انقلاب لایا. 70 سال تک مسلمانوں کے لیے قرآن تو دور کی بات، اللہ کا نام لینا مشکل تھا. وہ جامع مسجد جس کے تہ خانے میں بیٹھ کر ہدایہ لکھی گئی، شراب خانے میں بدل دی گئی. امام بخاری جس زمین کے تھے وہاں قہوہ خانے بنا دیے گئے. لہذا یہ دنیا نے دیکھا اور اس سے ہٹ کر یورپ کا انقلاب آیا. زرخرید مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے اپنے ایجنٹ بٹھائے گئے، تہذیب بدلی گئی، تمدن بدلا گیا، ثقافت بدلی گئی. دنیا نے ہزار نہیں، لاکھ نہیں، اربوں کوششیں کی. کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا اللہ کہتا ہے دین باقی رہے گا. تو پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر پریشانی کس بات کی؟ تو اللہ آپ کو اور مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہے. طوفانوں میں بھی میرے دین کا چراغ جلے گا، آندھیوں میں بھی اجلتا رہے گا، اندھیروں میں بھی سلگتا رہے گا. لہذا کوئی رہے نہ رہے میں اپنے دین کو باقی رکھوں گا. تو پھر بات باقی کیا ہے؟ اللہ آپ سے مجھ سے پوچھتا ہے میرا دین باقی رہے گا، اب تو فیصلہ کر کہ تو دین میں رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ ہے سوال. تحفظ شریعت کا معنی کیا ہے؟ تو اپنی بقا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ثابت رکھنا چاہتا ہے، تو اب تو فیصلہ کر کہ تو دین میں رہے گا یا نہیں. اگر نہیں رہنا چاہتا کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. کیوں صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. اگر تم نے پیٹھ دکھایا میرے دین کو، تمہاری جگہ وہ قوم لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. اہل ایمان کے بارے میں نرم اور کفر کرنے والوں کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے. پھر اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے روگردانی کی، اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا، وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. میرے بھائی، آج ساری دنیا ایک ہی عنوان پر جمع ہے، ایک ہی عنوان پر، اور وہ ہے اسلام. ایک ہی قوم کی مخالفت میں ہے اور وہ مسلمان. میری سمجھ میں نہیں آتا کسی ملک میں 100% اسلام نہیں، دنیا کی ملٹری ہمارے پاس نہیں، پولیس ہمارے پاس نہیں، عدالتیں ہمارے پاس نہیں، قانون ہمارے پاس نہیں،
سے ڈر رہی ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، نبی کی محبت ہے۔ انقلاب کے لیے یہ دو باتیں کافی ہیں، یہ دو باتیں کافی ہیں۔ دنیا نے کیا کیا بگاڑ لا کے دیکھا، نوجوانوں کو نشے میں ڈالا، بچیوں کو گھروں سے نکالا، خاندانی عزت و وقار کو دام پر لگایا، اور بڑے اور چھوٹوں کی تمیز مٹائی، سسٹم آف ایجوکیشن چینج کیا، کلچر کو بدل کر رکھا۔ ارے 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 کیا کیا نہیں کر کے دکھایا، کیا کیا نہیں کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی دنیا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی۔ کیوں کامیاب نہ ہوئی صاحب؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو اور دین پر چلنے والوں کو باقی رکھے گا، باقی رکھے گا۔ اب رہی یہ بات اس شریعت پر عمل، اور اس کی بڑی ضرورت۔ دنیا کیا کیا وجہ سے ہندوستان میں چند مہینے چند سال پہلے کہا مسلمان عورت بڑی مظلوم ہے، بڑی مظلوم ہے، طلاق میں حمایت کی گئی۔ ایک ویل اور بیسٹ پلان کے تحت اس ملک میں ایک نیا رجحان ہے، ایسا زہر گھولا گیا، اس چمن کے پھولوں کو نسل کر کانٹوں کی جھاڑیاں آباد کی گئی۔ بھائی تھے، ہندو مسلم ایک دوسرے کے درد مند تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار تھے۔ زہر ایسا گھولا گیا کہ سمجھو اس پورے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ مسلمان اس ملک کے لیے اجنبی ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں۔ ارے یار ہم سے مانگا گیا صاحب لے کر آؤ، آئی ڈی کارڈ لاؤ، پین کارڈ لاؤ، آدھار کارڈ لاؤ، برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ اتنا مانگنے سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹ لال قلعے، تاج محل، سپریم کورٹ، یہ تمام بنی ہوئی عمارتوں سے مانگ لیتے، قطب مینار۔ اس سے بڑی ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اس ملک میں، جس کو بتا کے تم ڈالر کما رہے ہو؟ اس سے بڑی آئیڈینٹی اور کیا چاہیے؟ لہذا جو ہے دنیا ایک نئے طریقے پر افواہوں کے بازار، آئے دن مسلمانوں کے دل توڑنے والے بیان، مذہب پر رقیق حملے، سرور کائنات کے خلاف آوازیں، ازواج مطہرات کی پاک دامنی پر انگلیاں اٹھانا، تاکہ مسلمان جذبات میں آئے بڑھکے، اور لہذا کوئی نہ کوئی ایک فساد کا موقع ہاتھ لگے۔ اللہ نے کہا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ یہ زبانوں سے اے نبی تمہارے دل کو دکھانے والے جملے بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں تم کو بتاؤں، اللہ نبی کو کہتا ہے، کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نبی جو بیان کر رہے ہیں تو اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ان کے دلوں میں جو کینہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نفرت کو پھیلا کر، امن اور سلامتی کو ختم کر کے، ماحول کو بگاڑ کر، نہ جانے اس ملک کو کیا ملے گا۔ اندازہ لگائیے اس قوم کے بارے میں ہمیشہ اقتدار پر آج بیٹھے ہوئے لوگ بڑے غلط اندازوں میں ہیں۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ وہ قوم ہے جس نے برطانوی سامراج کو اس ملک سے باہر بھیجا ہے۔ دانتوں شیر کے جبڑے سے ہندوستان کو آزاد اس قوم نے کرایا۔ وہ کیا تمہیں پروس کر امن اور امن ختم کر کے فساد پھیلانے کے لیے تمہارے حوالے کر دے گی؟ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یا اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اندازہ لگائیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین عطا کیا، یہ کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ جو مان لیا وہ ہمارا ہے۔ انسانیت یہاں رنگ، زبان، خاندان کی بنیاد پر اسلام کی کوئی دعوت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم آدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم کے بچے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔
میرے بھائی، آج آپ کے اور میرے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، ان مقصد کو پہلے آپ سمجھیں، پھر آپ دیکھیں حقیقت میں نوبت آئی کیوں؟ میں اگر دین کو میری زندگی میں زندہ رکھتا تو سامنے والا حملہ کرنے کی جرات کیوں کرتا؟ میں نے دروازے کھولے، میں نے دریچے کھولے، میں نے راستے بنا کے دیے، حرام میں برابر، رشوت میں برابر، سود میں برابر، بغاوت میں برابر، نشے میں برابر، اور تم کہو دنیا سے میں جنت میں جاؤں گا اور تم جہنم میں جاؤ گے، تو وہ کیسے مان لے گا؟ اقبال نے کہا تھا بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا سکے اقبال، قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کا دعویٰ ہے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ تو لہذا جو ہے شریعت کے خلاف اگر یہ ملک اکٹھا ہو رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ہونے کے ناطے مجھے اپنی پسند اور اپنے پسند پر رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں قانون معلوم نہیں ہے؟ اور کیا ہے کہ جب ملک آزاد ہوا 95% رولز اینڈ ریگولیشن پورے ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جرم کی سزا، گواہوں کا طریقہ، فلاں مسئلہ، 5% امبیڈکر جی نے اس ملک کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کا حق دیا۔ سکھوں کو پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا پگڑی چاہیے، کرپال چاہیے، کڑا چاہیے اور تلوار رکھنے کی اجازت چاہیے، داڑھی رکھنے کی اجازت، لہذا ان کو اجازت دے دی گئی۔ جین نے پوچھا، ان کو اجازت دی گئی۔ ہندوؤں کے مختلف طبقوں نے پوچھا، ان کو اجازت دی گئی۔ 5% مسلمانوں نے پوچھا تو ہمارے اکابرین جن کو موجودہ دنیا بے وقوف پاگل کہتی ہے، وہ تم سے ایک ہاتھ زیادہ عقل مند ہے۔ وہ چاہتے تو کرتا پاجامہ مانگ لیتے، پگڑی مانگ لیتے، داڑھی مانگ لیتے، تسبیح مانگ لیتے، مسواک مانگ لیتے، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پریکٹیکل اسلام کو زندہ رکھو۔ عام انسان ہے، نکاح کرے گا، جھگڑے گا، خلا طلاق کی بات آئے گی، مرے گا، چھوڑ کر مرے گا تو وراثت کی بات آئے گی۔ لہذا 7 چیزیں چن کر ہمارے اکابرین نے مسلم پرسنل لا کہہ کر مانگا اور قانون نے ہم کو یہ حق عطا کیا۔ 95% تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ مسلمان کبھی اس کے خلاف نہیں گیا، کبھی اس پر آبجیکشن نہیں کیا۔ یہ 5% جو ہم کو دستوری حق دیا گیا، جس طرح سکھوں کو دیا گیا، جینز کو دیا گیا، کرسچنز کو دیا گیا، مختلف قوموں کو دیا گیا، لہذا اس طرح ہم کو بھی دیا گیا۔ اور ہم کو یہ جو دیا گیا یہ ہندوستان کے دستور نے دیا، قانون نے دیا۔ امبیڈکر جی نے پورے تفصیل کے ساتھ اس کو ہمارے لیے مقرر کیا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھو، اس پر بھی نیت بگڑ جائے، کیا کرے کوئی انسان؟ ہم سے کہا گیا تمہاری عورتیں بڑی مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، طلاق کے لیے در در بھاگ رہی ہیں، 3 کو 1 کرو، 1 کو 3 کرو، ارے یہ کرو اور وہ کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس عورت کو زندگی اور زندہ رہنے کا حق دیا اگر کسی نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عزت پہنچی، جاپان گئی عورت، ڈیری بنا دی گئی، یہود نے شیطان کی بیٹی کہا، نصارہ نے چڑیل کہا، ایران پہنچی، وراثت کی طرح بانٹ کر ٹکڑے کر دی گئی، ہندوستان آئی، ستی کی رسم میں جلا دی گئی، عرب کی زمین پر گئی، پیدا ہوتے ہی دفنا دی گئی۔ عورت کو کس نے جینے کا حق دیا؟ اسلام نے دیا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اگر تو ماں ہے جنت تیرے قدموں میں، بیٹی ہے باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ، بہن ہے شفقت کا آنچل، بیوی ہے عرش کے سائے میں شوہر کو لے جانے کا سبب ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام نے دیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے دنیا کو کیوں یہ راس نہیں آتا؟
دنیا کو یہ راز کیوں نہیں آتا؟ ایک جملے میں سمجھا دوں، ایک جملے میں سمجھ جاؤ۔ ساری دنیا کہتی ہے زمین پر نفس کا نظام چلے گا، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا قانون میری مرضی، نفس کا نظام چلے گا۔ اور مسلمان کہتا ہے رب کا نظام چلے گا، رب کا نظام چلے گا۔ کیوں؟ پیدا اس نے کیا، روزی روٹی اس نے دی۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، خالق کو نہ پہچانے، ایک وقت اگر آپ نے کسی فقیر کو 100 روپے دے دیے اور وہ سلام نہ کرے تو آپ کہتے ہیں بڑا گستاخ اور بد اخلاق ہے۔ زندگی جس رب نے دی اسے چھوڑ کر کہیں اور سر جھکائیں، میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب کیا کہے گا؟ تو میرے بھائی، اس شریعت کے معاملے میں تحفظ شریعت کا لفظ آپ کو آج کل بار بار سننے کو ملے گا، سننے کو ملے گا۔ لہذا ہم شریعت پر عمل کریں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے، روک نہیں سکتی ہے۔ اور دنیا ہمیں ورغلا رہی ہے اور انصاف کی بات کر رہی ہے، اور غلط افواہیں اور غلط شکوک و شبہات غیروں کو یہ تو بتایا جا رہا ہے اگر تم نے وقف بورڈ پاس نہیں کرایا، تمہارے دھرم شالے، تمہارے مندر سب مسلمان لے لیں گے۔ پاگل پن ہے صاحب۔ جس نبی نے اس مسلمان کو کہا ہو کسی غیر کی زمین پر سجدہ تک نہیں کر سکتا اور کسی غیر کی بکری کا دودھ بھی حرام جب تک کہ تم مالک سے اجازت نہ لے، وہ نبی تمہیں کسی اور کا حق مارنے کی اجازت دے گا؟ ارے ارے ارے، ذرا سوچ کر دیکھو۔ ہر طرف آہو فغاں، خوریزیاں، جلتے مکان، ہر طرف آہو فغاں، خوریزیاں، جلتے مکان۔ میں حیرت ہوں کہ منصف کی زبان خاموش ہے۔ انسان کا خون پانی بنایا جا رہا ہے، اقلیتیں، کمزور طبقے، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ عورت عورت ہے، ننگا گھمایا جا رہا ہے 21ویں صدی میں، اور دنیا دیکھ کر ویڈیو بنا رہی ہے۔ سوچ کر دیکھیے، یہ انسانوں کی ترقی ہے یا اخلاقی زوال کی انتہا ہے؟ یہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ لہذا اب آپ کی اور میری مخالفت، اسلام کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دیوبند کو توڑ کے دیکھ لیا، سہارنپور کو توڑ کے دیکھ لیا، جماعت اسلامی کو اندر کر کے دیکھ لیا، جمعیت علماء کو 2 ٹکڑے کر کے دیکھ لیا، انکانٹروورشیل تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھ لیے، اماموں کو بھڑکا کے دیکھا، بہکا کے دیکھا، لالچ میں لا کے دیکھا، سب کر کے دیکھ لیا، پھر بھی وہ نتیجہ نہ نکلا جو وہ چاہتے تھے۔ کیوں صاحب؟ تم انسانوں سے کام لے رہے ہو اسلام کو مٹانے کے، اور کائنات کا مالک کام کر رہا ہے دین کو باقی رکھنے کے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ متم نوری، اللہ متم نوری، اللہ اس روشنی کو پورا کر کے دکھائے گا۔ میرے بھائی، ہم سے کہا جاتا ہے یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، تمام میں نفرت بھر دی گئی ہے۔ پہچان جانتے ہو اس ملک میں اسلام کسے اخلاق سے آیا، مسلمانوں کے قربانی سے آیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ کیا آپ جانتے ہیں 11 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ 11 لاکھ لوگوں نے کیسے کر لیا صاحب؟ خواجہ نظام الدین کے خدمت میں ایک مرید جو ہے شاہی مراد آباد سے آیا اور وہاں کی بڑی قیمتی چیز قینچی لے کر آیا۔ وہاں کے چاقو قینچیاں بڑی مشہور تھیں۔ آ کر حضرت کی خدمت میں کہا حضور میرے شہر کی بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی مشہور چیز ہے، یہ قینچی آپ کی خدمت میں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ارے بھائی یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، اس سے تو چیزیں کٹتی ہیں، سوئی لاتے تاکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سی لیتا۔ یہ تھی بات خواجہ نظام الدین کی۔ اس ملک کو ہم نے سب کچھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے، اور جن کے ارادے بدلے ہیں وہ اپنا ارادہ بدل لیں، وہ اپنا ارادہ بدل لیں۔
لہذا یہ بات ایک طرف ہمارے لیے یہ حالات بتا رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو اگر آپ نے میں نے شکر کے طور پر قبول نہیں کیا، اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ آپ اور میں شریعت کا مذاق اڑائیں، زندگی سے شریعت کو نکال دیں، شریعت کی پرواہ نہ کریں، غیروں کو کیا پڑا ہے؟ لہذا زندگی میں شریعت کا تحفظ لے کر آئیے۔ اس میں اس اسلام نے ہر ایک کو دیا اور مسلمانوں نے بھی اس اسلام کو سب کچھ عطا کیا۔ قرآن صاف کہتا ہے ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے۔ آج اسرائیلی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیے، تعجب سے لکھتے ہیں سب کچھ برباد ہو گیا، پھر یہ لوگ بیٹھے کیوں نہیں؟ تو دوسرا جواب میں لکھتا ہے مسلمان کی زندگی میں گھر، جائیداد، تجارت کوئی معنی نہیں رکھتی جب ایمان پر ٹکنے کی بات آ جائے۔ اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمیں آخرت کی کامیابی کے بدلے اللہ نے ہم سے ہمارے مال اور جان کو خرید لیا ہے۔ لہذا حضرت زنیرہ نے آنکھیں دی، ام عبیس اور نہدیہ نے کوڑے برداشت کیے، حضرت سمیہ نے جسم کے ٹکڑے اڑائے، حضرت حارث ابن ابی حالہ نے اللہ کے رسول کو بچانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اتنا سب کچھ ہوا تھا، کیا اسلام دلوں سے نکالا گیا؟ نہیں نکلا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا۔ ہم اپنے بھائیوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ بہکاوے میں نہ آئیں، فساد کا شکار نہ ہو، امن اور سلامتی کا یہ دین اور اس کے ماننے والے۔ لہذا جو ہے آج میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، جو چاہے جیسی چاہے بکواس کر رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک دوست نے بڑی پتے کی بات فرمائی، کہا کہ ہم اردو میں سب کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں، مقامی زبان کنڑا کے ذریعے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ وقت کیا ہے، وقت کے امینڈمنٹ کیا ہے، وہ بل کی مخالفت کیا ہو رہی ہے، وقت کے بارے میں بتا دو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اپنی آخرت کے لیے انسانوں کی خاطر ان کے تعلیم، ان کی ضرورت اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے دنیا میں ایک پودا لگا کر جاؤ، وہ پیڑ بنے گا، اسی کا نام وقف ہے۔ سرائے بناؤ، ہسپتال بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، چھوٹے چھوٹے بیت المال بناؤ تاکہ انسانوں کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ مسلمانوں نے کسی کا قبضہ کر کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کر اوقاف کی جائیداد نہیں بنائے، اپنے پسینے کی کمائی اور اپنی جائیداد میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ انہوں نے وقف کیا، کئی ترمیمی بل آج سے پہلے آئے، مسلمانوں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ پازیٹیو تھے، اور اب جو آ رہا ہے یہ چور دروازے کھول کر مسلمانوں کی کمر توڑنے کا معاملہ ہے۔ عدالتیں آپ نے اپنے قبضے میں لے لی، فیصلے پڑھ کر سنانے والے جج بٹھا دیے، لکھنے والے بٹھا کر دیکھتے، پتہ چلتا کہ سچائی کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لہذا آپ نے مختلف انداز سے اقلیتوں کو اتنا پریشان کیا، سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو اگر اتنا ہی انسانیت کا درد ہے، مساوات قائم کر کے دکھاؤ، ایک سب میں لا کے کھڑا کر کے دکھاؤ، ذات پات کو مٹا کے دکھاؤ۔ اسلام نے تعلیم دی، وہ کالا رہے یا گورا، وہ فقیر رہے یا امیر، وہ زبان جانتا ہو یا نہیں، سب ایک رب کے بندے ہیں، سب ایک رب کے بندے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو بل لایا گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے صاحب، اور وہ مقصد یہ ہندوستان کے ریونیو ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ زمین ملٹری کے ہاتھوں میں ہے۔ فوج کے بعد اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے تو مسلمانوں کے اوقاف کے پاس، مسلمانوں کی اوقاف کی زمین ہے۔ لہذا ان کی کمر توڑنا ہے، توڑ کر دیکھو، اور
دنیا میں تماشے کر کے دیکھی دنیا نے، اس ملک میں نعرے لگائے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن اب چلتے چلتے اب یہاں تک آئے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب اس بل کو پاس کرا کے چھوڑیں گے، وہ کر کے دیکھیں گے، یہ کر کے دیکھیں گے۔ ارے ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں بڑا دم دیا ہے۔ جب مسلمان اس ملک کو برطانوی سامراج کے جبڑوں سے نکال کر لا سکتی ہے، تو کیا یہ قوم اس ملک کو فساد کا گڑھ بننے کے لیے تمہارے حوالے کر دے گی؟ یہ چونکہ وہ تو اپنا ملک تھا، اور یہ تو ہم آپ کے پاس بتائیں، یہ جس چیز کے بارے میں تم انگلی اٹھا رہے ہو اس کے مالک بھی ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ لہذا جو ہے اے موقع پر آدمی اپنے آپ کو بیدار کرے۔ بہت سو چکے ہم، بہت سو چکے ہم، اس لیے کہ ہم غیروں کا رونا کیا روئیں صاحب، غیروں کا رونا کیا روئیں۔ علامہ اقبال نے بڑی پتے کی بات کہی، ہمیں شکایت موت سے نہیں اقبال، ہمیں شکایت موت سے نہیں اپنوں سے ہے اقبال، ہمیں شکایت موت سے نہیں اپنوں سے ہے اقبال، ذرا سی آنکھ کیا لگی قبر کھودنے لگے۔ لہذا جو ہے ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو جانیں۔ ہم نے آگ لگائی، اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری، اب دوسرے نے دیکھا سب مزے لوٹ رہے ہیں تو میں کیوں خاموش بیٹھوں، چھین نہ لو ان سے زمین، چھین نہ لو ان سے زمین۔ لہذا جو ہے اب یہ بھی ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کا اکیلا نمائندہ ادارہ ہے، اکیلا نمائندہ ادارہ ہے۔ لہذا وہ کوئی جو ہے جذباتی انداز کے فیصلوں پر نہیں، سنجیدگی، متانت، وقار، سوچ اور سمجھ کے ساتھ جو ہے اس ملک میں اسلام اور اپنی بقا کے لیے کوششوں کی ضمانت گارنٹی لانا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں آپ کو اور مجھے حصے داری ہونی ہے، حصے دار بننا ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہے، شریعت محفوظ ہو جائے گی اگر میں اپنی زندگی میں شریعت لا لوں۔ ہمیں کسی بل کی ضرورت نہیں اور کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں، گھر میں دین زندہ ہے، سمجھو اس زمین پر دین زندہ ہے۔ رہا یہ وقت بل، کیا یہ اوقاف کا بل اور اس کی مخالفت جو طریقے پر لایا گیا، آپ سوئیے مت، بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ ہماری قوم کو ذرا سا ایک مسئلہ دو، بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، 2 منٹ میں پھر ختم، تیسرے دن بھول جاتے ہیں، تیسرے دن بھول جاتے ہیں۔ سچ کہا تھا مفکر اسلام میرے استاد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے، مسلمان نعرے لگاتا ہے، جلسے کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، لیکن خاموشی سے کوشش نہیں کرتا۔ خاموشی سے کوشش کرو، جلسے اور نعروں سے نہیں، نتیجہ آواز لگائے، نتیجہ آواز لگائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ مقام اور یہ مرتبے سے نوازا۔ ہم صرف اپنے نہیں، اس ملک کے امین ہیں، اس ملک میں دین حق کے امین ہیں، ہم اس کے پاسبان اور مسیحا ہیں۔ کتنے ثبوت مانگو گے، کتنے ثبوت مانگو گے؟ کتاب بدل دینے سے تاریخ نہیں بدلتی ہے، تاریخ نہیں بدلتی ہے۔ لہذا آرزویں رہیں گی۔ تم نے ہزاروں سسٹم بدلے اور ایک لانگ پلاننگ کے تحت ہوا، اور اب جو پلاننگ ہے اس کے تحت یہ دروازے کھولو مسلمانوں پر اس انداز سے حملہ آور ہو، اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ چھوٹی سی سائٹ لیتے ہیں، ٹائٹل ڈیڈ دیکھتے ہیں، کھاتا چیک کرواتے ہیں، اور اس کے بعد رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی تحصیلدار آ کر آپ سے کہے، رجسٹرار یہ کہے سارے ڈاکومنٹ صحیح، میں نہیں مانتا یہ تیرا گھر ہے، لہذا میں اس کو اپنے نام کر لیتا ہوں، سوچ کر دیکھیے، یہی ہے وقف بل، یہی ہے وقف بل۔
معمولی بات نہیں. ساری ذمہ داری لوکل کلیکٹر کسی بھی زمین کا ریکارڈ ولیج آفیسر رکھتا ہے, اس کے اوپر ریونیو انسپیکٹر ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈپٹی تحصیلدار ہوتا ہے, اور اس کے اوپر تحصیلدار کے اوپر ڈی آر او کے اوپر کلیکٹر, اور کلیکٹر کے اوپر گورنر. اور اس بل میں اجازت دی گئی ہے بڑی سے بڑی جائیداد کو 24 گھنٹے میں کلیکٹر ڈکلیئر کر دے یہ مسلمان کی نہیں سرکار کی ہے, عدالت میں بھی آپ نہیں جا سکتے. سمجھ رہے ہیں نا کیا سمجھ رہے ہیں صاحب؟ بنگلور والے سکی پھال ہری پھال میں روت رہ جاؤ, ہمارا پھال بننے والا ہے. ذرا جاگو, اپنے آپ کو جگاؤ, بتاؤ نہ ہم مٹے ہیں نہ اس ملک کو مٹنے دیں گے, نہ اس ملک کو مٹنے دیں گے. لہذا ظلم کہیں بھی ہو یہ مان کر چلو دنیا میں کفر کے ساتھ نظام چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ اللہ چلنے کی اجازت نہیں دیتے. آج ظلم ہو رہا ہے ایک کمیونٹی پر نہیں, اقلیتوں پر, مجبوروں پر, بے بسوں پر, لاچاروں پر. لہذا جو ہے ان سب کے خلاف خاموشی آپ کی میری ذات کی بربادی نہیں, اس ملک کی تباہی ہے, اس ملک کی تباہی ہے. اب بچائی کیا ہے صاحب, بچائی کیا ہے؟ لہذا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھو. ہم گئے گزرے ایک پرندے یا جانور سے بھی تو کم نہیں ہے, کہیں مار لگ کے گرتا ہے, دم توڑتا ہے, آخری وقت تک پھڑپھڑاتا ہے, جیتنے زندگی کو جیتنے موت کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اور میں تو اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں پانی پلائے بغیر کوئی زباں ہونا چاہے گردن پیش کرتے چلے جائیں گے, تڑپ بھی نہیں دکھائیں گے اور مخالفت بھی درج نہیں کرائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. ارے اندازہ لگائیے. تو لہذا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کوشش تمام علاقوں میں کروا رہا ہے. مسلمانوں میں بیداری آئے, ایک اورنس آئے, معاملے کی سنجیدگی کو سمجھیں, معاملے کے اصول اور ضوابط کو سمجھیں. اندازہ لگاؤ حکومت کیا اچھے طریقے سے آتی ہے. مدرسوں پر انگلی اٹھائی, مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں صاحب؟ 3% پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے 3% بچے مدرسوں میں, 97% آپ کے اسکولوں میں. آپ نے ان اسکولوں کو بنانے کی بات نہیں کہی, وہاں پر صفائی کی بات نہیں کہی, اساتذہ کے تقرری کی بات نہیں کہی, سلیبس کے بہتر لانے کی بات نہیں کہی. کیوں صاحب کھٹکتے ہیں یہ 3%؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے جب تک دین زندہ ہے قوم یہاں سے ریچارج ہوتی رہے گی. لہذا جو ہے یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا, کبھی یہ کیا, کبھی وہ کیا, کبھی وہ کیا, کبھی یہ کیا. لیکن اچھی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بڑی ذمہ داری دی ہے. اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمان ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں, لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ تمہیں آزمائے گا جان اور مال کا امتحان لے کر, اور ایسے جملے منصوبے اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے جو تمہاری دل آزاری کا سبب بنیں گے. تو پھر کیا کیا جائے صاحب؟ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے. اللہ بدل نہیں سکتے, رسول بدل نہیں سکتے, قرآن نہیں بدل سکتے, قبلہ نہیں بدل سکتے. تو پھر کیا ہونا چاہیے صاحب؟ ایک کام کرو, الو کو دن میں آنکھ دکھائی نہیں دیتی تو اس کی آرزو ہوتی ہے سورج کو غروب کر دو. یہ الو کے لیے سورج غروب کریں گے تو دنیا والوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح اسلام کی روشنی آنکھوں میں چھپتی ہے, علاج آنکھ کا کراؤ, اسلام کی روشنی نہیں ختم کی جائے گی. لہذا جو ہے آپ اپنے آپ کو جانیے, آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور اصول و ضوابط کو سمجھیے. جب کہیں آپ کو یہ پتہ چلے
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے موقع دیا. یہ ملک ہے بے حد خوبصورت, بڑی ثقافتوں کا جو ہے جمگٹھا ہے یہاں, ایک دوسرے کے ہمدرد, ایک دوسرے کے خیر کا, اور مسلمان آج بھی اپنے اخلاق سے اس ملک میں زندہ ہیں. طوفان آئے, کرونا کا دور گزرا, لوگوں نے دروازے بند کر لیے, ماں باپ کی لاشیں سڑکوں پر پھینک دی, اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کس نے اٹھائی تمہاری لاشیں؟ کس نے اٹھائی تمہاری لاشیں اور تمہارے طریقے پر اٹھائی؟ شمشان گھاٹ میں کس نے جلایا تمہاری چتاؤں کو؟ مسلمان نوجوان نہ ہوتا, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تم نے اپنی حکمت عملی چھپانے کے لیے ندی کے کنارے گڑھے کھود کر چھوٹے پودوں کی بیج کی طرح لاشوں کو دفنا دیا تھا. ایک پانی کے لوٹ آئے, لاشیں ننگی ہو کر پڑی رہیں, کتے کھاتے رہے, جانور سونگتے رہے, اور یہ کسی کی ماں تھی, کسی کا باپ تھا, کسی کی بیٹی تھی, کسی کا شوہر تھا. اس درد میں کس نے دوا دی, کس نے مرہم رکھا؟ تو لقموں کو ترس رہے تھے, دروازے کھٹکھٹا کر کس نے تم تک روزی روٹی پہنچائی؟ اگر کسی مسلمان کے گھر میں 10 کلو چاول تھا, 2 کلو اپنے لیے رکھا, چونکہ اس کا یقین ہے اگلے وقت کا مالک رب ہے, 8 کلو ضرورت مند تک پہنچایا. یہ گواہی میں نہیں دے رہا ہوں, غیر دے رہے ہیں, غیر دے رہے ہیں. لہذا اخلاق ہم میں آج بھی ہیں. ہاں صاحب, تھوڑی دیر کے لیے ذرا عادتیں بدلنی ہیں, ہم نے عادتیں بدلنی ہیں. ٹارگٹ ہماری عادتوں کو فطرتوں کے ساتھ ملا کر بدلنے کا ہے. سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمانوں کے محلے, نوجوان بچے ڈرگس میں خوب جھوم رہے ہیں, خوب جھوم رہے ہیں. جماعتیں ناکام, مسجد ناکام, نصیحتیں ناکام. ارے صاحب, نشہ لینے کے بعد کس کو اسے معلوم نہیں, وہ خود ہواؤں میں اڑ رہا ہے, تو بیچارہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ذرا اندازہ تو لگائیے. ایسے مواقع پر ہم اپنی تربیت, تعلیم اور اس کے حلقے کو مضبوط سے مضبوط کریں, اور اپنے آپ اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. یہ صرف میں مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. میری کلینک میں مجبور بے بس غیر مسلم ماؤں کو, باپوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. جوان بچے راستوں سے ہٹ گئے ہیں, راستوں سے بھٹک گئے ہیں. ایسے میں ذمہ داری بنتی ہے انسان کو انسان بنانے کی, انسانیت کو بچانے کی, اور اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے مسیحا بننے کی, مسیحا بننے کی. اور آج جو مسیحا بن کر بیٹھے ہیں, ان کا تماشا بھی عجیب ہے. ان کا تماشا کس قدر بولے, کس قدر بھولے ہیں. اس دیش کے رہبر دیکھو, پوچھتے پھرتے ہیں موت کی گود میں بچوں کو سلایا کس نے. پوچھنے نکلے ہیں قاتل بھی مسیحا بن کر, پوچھنے نکلے ہیں قاتل بھی مسیحا بن کر, موت کی گود میں بچوں کو سلایا کس نے. لہذا گھر کسی کا بھی اجڑے, انسان کا نہ اجڑے گا, ایک ماں ہی نہ روئے گی, ایک باپ ہی نہ تڑپے گا, ایک بہن بھائی ہی نہ آنسو بہائیں گے. ارے اس بربادی کو ہم مسلمان انسان ہو کر نہیں دیکھ سکتے, مسلمان ہو کر کیسے دیکھ لیں گے, کیسے دیکھ لیں گے؟ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت جابر سے کہا, اے جابر, سالن میں پانی تھوڑا زیادہ کر لو, شوربہ پتلا ہو جائے گا, مزہ کم ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, لیکن بھوکے پڑوسی کا خیال کرو, بھوکے پڑوسی کا خیال کرو. میرے بھائی, اب وقت آ گیا ہے اسلام کو بچانے کا نہیں, اپنے آپ کو بچانے کا. کیوں؟ شریعت زندگی میں لاؤ, ہم دنیا بھی بچے گی, آخرت تو بچنا طے ہے. اور اس بل کی مخالفت اور اس کی اہمیت کو سمجھو. لہذا ماحول بناؤ, جوش اور ولولے میں, جذباتی نعروں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. دین پر ثابت قدمی, استقامت, استقلال, عزم, راسخ العقیدگی, اقبال ہوش مندی, ان ساری چیزوں کا سہارا لو. نسلوں کو ایمان پر باقی رکھو, دین سے جوڑ کر رکھو, مساجد, مدارس اور علماء سے جوڑ کر رکھو.
میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے بھائی، تم تبلیغی ہو اپنے علماء کی تفسیر پڑھو، بریلوی ہو اپنے امام رضا صاحب کی تفسیر پڑھو، جماعت اسلامی کے ہو اپنے قائد کی پڑھو، یہاں تک کہ اگر تم دین بیزار ہو کم از کم قرآن کو ایک بار چھو کر تو دیکھو۔ میرے بھائی یہ وقت نہیں ہے گریبانوں کو پکڑ کر ایک دوسرے سے لٹکنے کا، گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو قریب کرنے کا وقت ہے۔ دلوں سے کثافت اور قساوت دونوں نکالو، صفوں میں مضبوطی لاؤ۔ ہمارے اختلاف سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے سامنے والوں نے، بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کو یہ بھی بتا دو کہ ایک بار اگر جم جائیں گے تمہارا کوئی بھی عمل شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ موقع نصیب کیا ہے۔ ایسے مواقع پر رہے امتحان، رہی آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں، اسلام پر آتی رہی ہیں۔ اگر میں تاریخ بتانا شروع کروں وقت کم پڑ جائے گا، صرف ایک جملہ بتا دوں، اسلام پر جتنے حملے ہوئے دنیا میں، اسلام اگر حق والا مذہب نہ ہوتا کبھی کا زمین سے مٹ گیا ہوتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہے۔ ابھی ایک غیر مسلم کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، آپ بھی ذرا غور سے سنیے، آپ بھی غور سے سنیے کہ وہ لکھتا ہے پوری دنیا میں شراب کا کاروبار، نشے کی دواؤں کا کاروبار، جسم فروشی کا کاروبار، سونے کے اسمگلنگ کا کاروبار، ہتھیار کے بیچنے کا کاروبار اور رانگ میڈیسن اور ڈپلیکیٹ میڈیسن کا کاروبار، ایک سال میں 2000 کروڑ ڈالر کا کاروبار ہے۔ کس کس چیز کا کاروبار؟ شراب کا، نشے کا، ہتھیار کا۔ ذرا سوچو۔ اور وہ غیر مسلم نیچے لکھتا ہے اتنے بڑے کاروبار کے خلاف اس پوری دنیا میں اکیلا اسلام کھڑا ہوا ہے، اکیلا اسلام کھڑا ہوا ہے۔ لہذا دنیا آپ کو مجھے بڑی آسانی سے تھالی میں پروس کر کے دے دے گی؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی دنیا لٹ جائے گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، چونکہ آپ نفس کا نہیں رب کے نظام کی بات کریں گے۔ آپ کہیں گے چوٹ کسی کو لگے، زخمی کو دیکھو، اس کے مذہب کو نہ دیکھو۔ بھوکا اگر کوئی ہے اس کی زبان اور علاقہ نہ پوچھو، اس کی بھوک کا علاج کرو۔ یہ صرف اسلام اور مسلمان کرتا ہے۔ مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ اسلام نے اسے انسان بنایا ہے، اس کی طبیعت میں اخلاق کا یہ معیار رکھا ہے، یہ معیار رکھا ہے۔ لہذا اس نازک یہ مواقع آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ خاموشی سے مت بیٹھیے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اللہ تو اپنے دین کو باقی رکھے گا، فیصلہ مجھے آپ کو کرنا ہے اس دین میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اگر نہیں رہنا ہے قرآن گردن پکڑ کر نہیں لائے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت اور ضلالت دونوں بتا دیا میں نے۔ اللہ کہتا ہے زبردستی کا سودا نہیں ہے، مان کر رہا، پہچان کر رہا، نہیں مانتا چلتے بن جائے گا کہاں؟ آسمان سے آگے زمین پھاڑ لے گا، دریا میں گھس جائے گا، ستارے پہ پہنچ جائے گا، مریخ پر نکل جائے گا۔ جہاں جانا ہے جا، جتنی دور جانا ہے جا، تو جہاں بھی جائے گا تیرے رب کی قدرت کو پائے گا۔ لے آؤں گا میں میرے پاس، لے آؤں گا میرے پاس۔ آدمی سمجھتا میں جو کروں نکل جاؤں بن جاؤں۔ ارے یار 3 گھنٹے کے کرکٹ کا میچ، سمجھ میں آ رہا آؤٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈی آر ایس لو، تھرڈ ریفری کو جاتا، لہذا انہیں ڈھال ڈال کر دیکھتا، الٹرا ایج لگا کر دیکھتا، اس کے بعد فیصلہ سناتا۔ کیوں؟ پورا ریکارڈ ہے۔ جس نے 3 گھنٹے کے کھیل میں انسان اتنے انتظام کرتا ہے، پوری دنیا کو زندگی دینے والا رب کیا خاموش بیٹھا رہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها۔ انسان خود کہہ
جائے گا عجیب کتاب ہے صاحب، چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوٹی ہے. تو اللہ جواب میں کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں میموری کارڈ، کتنے جی بی کا، تو نے 50 کا 60 کا 200 کا 500 کا بنایا. اللہ کہتا ہے میں نے تیری پوری زندگی کے ریکارڈ کی چپ بنا کر پھنسا دی ہے اور قیامت کے دن نکالوں گا. اقرا کتابک، اب کہوں گا ریپلے، تو خود تیری زندگی کا دیکھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود تیرے کا معاملے میں فیصلہ کر، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو لہذا جو ہے اس وقت آپ کے میرے سامنے ایک بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے. عدالتیں، قانون، اب بدلتا زمانہ اور موجودہ حکمران طبقہ وہ کوشش کر رہا ہے وہ قانون کو نہیں توڑے گا، عدالتوں کے راستے سے نیا قانون لائے گا. یہی کرتا جا رہا ہے. مسجد ہاتھ سے گئے، مدارس کے معاملات یہ پیچیدہ بنا دیے گئے اور مسلمانوں کی تہذیب تمدن کے لیے کبھی حجاب، کبھی کچھ، کبھی کچھ. مسلمانوں کا حجاب کھٹکتا ہے. بیچاری ہماری ہندو بھائیوں کے گھونگھٹ، ہندو بہنوں کے گھونگھٹ کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہو؟ اگر میں 20% ہوں، میرے دکان میں گاہک 20% کمائیں گے، تم تو 80% ہو، نقصان تو 80% اٹھاؤ گے. یہ ملک ٹوٹے گا، بٹے گا، بگڑے گا، بدامنی کا شکار ہوگا. سب متاثر ہوں گے، سب متاثر ہوں گے. اور یہ مان کر ہم اس ملک اور ملک کے رہنے والوں کو بتائیں، خاموشی سے بیٹھ کر اتنی آنکھوں سے اپنے لگائے ہوئے چمن کو اجڑتا دیکھنا کسی کا کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ملک کو بچایا ہی نہیں. ہم نے چونکہ بچایا ہے، خون دے کر، مال دے کر، جان دے کر، عزتیں دے کر، اپنے مکانات، خاندان اور قبیلے دے کر، اپنا سب کچھ دے کر ہم اس کو لٹتے پھرتے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. تو لہذا جو ہے دو عنوان آپ کے سامنے آئے، ایک شریعت کا تحفظ اور دوسرا اوقاف کا بل جو لایا جا رہا ہے ترمیم کے ساتھ، اس کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورے کے پورے شعبے، ڈپارٹمنٹس لگائے گئے ہیں، کسی طرح اس کو پاس کرا دو، کسی طرح اس کو پاس کرا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زمینیں بھی چاہیے، مسلمانوں کی تباہی بھی چاہیے. کیوں؟ دنیا کے پاس زندگی کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا کانسٹیٹیوشن شریعت مطہرہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی مذہب کہاں سے لیتی ہے؟ کلچر کہیں اور سے لیتی ہے. ایک اکیلا مسلمان ہے، مذہب بھی اس کو رسول سے ملتا ہے، کلچر بھی رسول سے ملتا ہے. لہذا جو ہے ہمیں کسی دروازے پر جا کر کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. لہذا آپ بحیثیت ذمہ دار اپنے گھروں کو سنبھالیے، خاندانوں کو سنبھالیے، اپنی اولاد کو سنبھالیے، دین پر جوڑ کر رکھیے اور دین سے جڑ کر رہیے. بہت زمانہ پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام سے پلیٹ فارم پر گاڑی 2 منٹ کے لیے رکی. کچھ مسلمانوں نے، علماء تھے، ایک سوال کیا کوئی پیغام دیجئے. حضرت نے ایک چھوٹا سا پیغام ایک لکیر میں دیا. فرمایا متحد رہو، متحرک رہو. فرمایا متحد رہو، متحرک رہو. لہذا 5 سال کی گورنمنٹ کامن منیمم پروگرام بنا لیتی ہے. ہم پوری زندگی دنیا میں بھی یہی رہنا، مرنے کے بعد جنت میں بھی ساتھ رہنا. میں حضرت کو سلام نہیں کرتا، حضرت مجھے نہیں کرتے، آپ میں نہیں کرتے، وہ اس کو نہیں کرتا. ارے یار ایک دوسرے سے یہی منہ چہرے گھوما لیں گے تو یہاں کی زندگی عذاب ہے، جنت میں اللہ میاں بنے گا. یہاں تو دوسرے کا چہرہ دیکھے بغیر کیا کرو گے؟ جاؤ جہنم میں ہی سیٹل ہو جاتا ہے. اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. ذرا دلوں کو چوڑا کیجیے، اپنے باہوں کو پھیلائیے، ایک دوسرے کو سینے سے لگائیے اور اس کے بعد دیکھیے اتحاد کی طاقت کیا ہوتی ہے. اتحاد کی طاقت
خواتین میں دین لے کر آئیے، گھروں میں دین لے کر آئیے. ایک مرد سدھرے گا، ایک فرد سدھرے گا، ایک عورت سدھرے گی، ایک نسل سدھرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین پر چلنا آسان فرمائے. لہذا شریعت کی حفاظت اور اس بل کی مخالفت اس وقت ہمارے لیے جینے اور مرنے کے سوال کے برابر ہے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، ظلم کتنا بھی سر چڑھ کر بولے، قارون بھی گیا، فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا، شداد بھی گیا، ٹیلا بھی گیا، ہلاکو بھی گیا، چنگیز خان بھی گیا، سب گئے، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. دنیا میں باقی رہنا ہے تو نبی سے جڑ کر رہیے. بڑے بڑے سکندروں کو دنیا نے بھلا دیا، بڑے بڑے فاتحین کو بھلا دیا، لیکن دنیا یاد رکھی ہے آج بھی کالے کلوٹے بلال حبشی کو. اذانوں میں یاد رکھی ہے. یہ طاقت ہے ایمان کی، یہ طاقت ہے نبی کے محبت کی، یہ طاقت ہے قرآن کے. اپنی وقت، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو اور اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر رکھو. اللہ مجھے اور آپ کو ان حالات میں استقلال اور استقامت سے رہنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے رہبر، ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے علماء، ہمارے مشائخین، ہمارے اوقاف، ہمارے تاجر، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.